وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت وہ تکبر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہاں قرآن کریم کی تلاوت سننے سے متعلق دو احکام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم ذوق اور شوق سے سننا چاہیے، اور اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن کے احکام اور تعلیم قرآن کے احکام میں فرق ہے۔ ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ کافروں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتوں اور چین کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان سے اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا، اور اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت کے تمام تر تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔